بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہفتے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو تمام دنوں سے افضل اور بہترین دن ہے، جسے ہم جمعے کا دن کہتے ہیں۔ جمعے کے دن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الایام یوم الجمعۃ، فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا کہ فیہ خلق آدم، فرمایا کہ اسی دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرمایا اسی دن جو ہے وہ ان کی موت جو ہے واقع ہوئی، اور پھر فرمایا اسی دن جو ہے وہ سائقہ جو ہے یعنی پھونک جو ہے ماری جائے گی، یعنی جب فرشتہ جو ہے وہ آواز نکالے گا، قیامت یعنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بکثرت اور بھی واقعات جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت جو ہے یعنی اس کا اکثر حصہ جو ہے اسی جمعے کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے اللہ نے اس کا نزول فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو جمعے کے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے 6 دن جو ہے کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خوب جو ہے کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ جو عبادت کا دن ہے، اور اس کے لیے بھی ایک مخصوص وقت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس دن جو ہے وہ قربانی دے باقی معاملات کی، اور زیادہ وقت جو ہے وہ جمعے کے لیے جو ہے وقف کرے، اور کچھ عبادات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، ان عبادات کو جو ہے سر انجام دے، ان اعمال کو جو ہے وہ کرے، تاکہ ہفتے بھر کی جو ہے برکات جو ہیں اسے حاصل ہو سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ جلدی کرے، خاص کر کے جو ہی اذان ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر جو ہے کہیں آپ لوگوں نے جو ہے رکنا نہیں ہے، دکان بھی ہے بند کر دیں، آفس میں ہے بند کر دیں، گھر میں ہے تو نکل پڑیں۔ اور اذان سے مراد بھی پہلی اذان ہے۔ پھر فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر وذروا البیع، سب کچھ چھوڑ دیں، فرمایا یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو آپ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے جمعے والے دن، ایسی ہے گویا کہ وہ رائے خدا میں اونٹ جو ہے ذبح کر رہا ہے، یعنی اونٹ ذبح کرنے کا جو ثواب ہے اسے ملے گا جو سب سے پہلے مسجد میں جمعے والے دن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کچھ لیٹ ہو جائے تو ایسی ہے جیسے کہ گائے یا بیل جو ہے وہ ذبح کر رہا ہو، اس کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب جو اسے مل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قدرے اور تھوڑا سا لیٹ ہو تو ایسے جیسے کہ جو ہے مینڈھا بکری وغیرہ جو ہے ذبح کرنے کا ثواب، پھر اور تھوڑا سا لیٹ ہو تو فرمایا ایسے ہی ہے جیسے جو ہے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ہے، یعنی جتنا وہ لیٹ آتا جاتا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی آتی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اگر اور لیٹ ہو تو ایسی ہے جیسے کہ انڈا جو ہے رائے خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ فرمایا اگر اس کے بعد آئے تو پھر اللہ کے فرشتے جو نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اور پورے جو ہے فائلیں لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صحیفے بند کرتے ہیں، نیکیاں لکھنا بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اب امام کا خطبہ جو ہے سننے لگ جاتے ہیں، یعنی جب امام واز کرنے سے خطبہ پر بیٹھ جائے تو پھر کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ تو پہلی کوشش یہی ہو کہ جلد ہی مسجد میں جائیں، وہ برکات حاصل کریں جو اونٹ جو ہے ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ دیکھیں نا، قربانی کے موقع پر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اونٹ ذبح کریں، ہم جو ہے گائے ذبح کریں، یعنی مہنگی سے مہنگی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہی قربانی کا ثواب جو ہے ہر جمعے مل رہا ہے اسی صورت میں کہ اگر پہلے جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو الغرض یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر جو ہے وہ درود بھیجتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
اس پر جو ہے اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، رحمتیں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا جمعے کے دن جو ہے کثرت سے جو ہے مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود جو ہے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو روزانہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں یہی ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ جو لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ درود لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلان نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث صحیح ہیں، اور خاص کر کے جمعے والے دن جو ہے نا، آپ نے حکم دیا ہے جمعے والے دن جو ہے درود بھیجیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ قد حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پر جو ہے حرام ٹھہرا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ گویا کہ میں اپنی قبر انور کے اندر بھی زندہ ہوں گا اور تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش ہوگا، میں انہیں سنوں گا اور پھر اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو ویسے تو ہر وقت درود پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ لیکن جمعے کے دن جو ہے الگ جو ہے ایک مرحلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلی بہ سأل اللہ شیئا الا آتاہ اللہ، فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت جو ہے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا عام طور پر ہم بہت ساری مطالبات بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، خوشحالی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ تو یہ بہترین گھڑی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے گا، دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ بھی زندہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ کہف جو ہے پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور عطا فرما دے گا، اسے نور عطا کرے گا۔ فرمایا کہ یہ نور ہی نور اسے مل جائے گا، اس کی برکات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے 3 جمعے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، اسے پھر نیکی کی برکات کی جو ہے وہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو ہے جمعے والے دن جو ہے ماں باپ کی قبر پر جانا، ویسی قبرستان جانا جو ہے باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنی نہیتکم عن زیارت القبور الآن فزوروها، فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے جو ہے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، آپ جایا کرو۔ فرمایا فإنها تذکر الآخرہ، فرمایا اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ اترتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قبرستان جائیں، پھر خاص کر کے والدین دونوں یا کوئی ایک والد یا والدہ ان کی قبر پر جانے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، فرمایا غفر لہ وکتب بر۔ تو فرماتے ہیں کہ جو والدین کی قبر پر جاتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اپنے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کے وہ شخص جو ہے نیک اور صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، کیونکہ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صاحب قبور جو ہے اپنی قبروں میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون آیا ہے، بیٹا آیا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، اسے وہ پہچان بھی رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جو ہے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو الغرض یہ ایک احساس ہے، یہ ایک فکر ہے کہ جمعے کا دن جو ہے عبادت میں گزاریں، ریاضت میں گزاریں۔ تو
ممکن ہے، کوشش ہونی چاہیے، احساس و فکر ہو، خاص کر کے وہ لوگ جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو انہیں چاہیے اس طرح کے اعمال جو ہے وہ سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔